پیغمبر خدا صرف معجزات کے ذریعے بس سورج کو پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو دکھایا، درخت کو چلایا، بس لوگ مطمئن ہو گئے اسلام نہیں. علمی طور پر کس طرح سے سرور کائنات سکون کے ساتھ بیٹھ کر ہر ایک کی پوری دلیل سنتے تھے، ہر مکتب و مذہب کی دلیل سننے کے بعد اس سے علمی گفتگو کرتے تھے، دلائل دیتے تھے، اس کے بعد قرآنی آیات نازل ہوتی تھی. تو اب بس یہاں تک میری گفتگو ختم ہو گئی. اب آئیے 2 جملے. یقیناً آپ جانتے ہیں اب چونکہ محرم کے یہ دن وہ عشرہ جو پہلا عشرے میں جو رش ہوتا ہے، افسوس ہے کہ وہ رش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم پہلا عشرے کے بعد ہماری گویا ذمہ داری پوری ہو گئی. بس 10 دن. میرے عزیز، میری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے اور آپ سے، جس وقت عباس تھے اس وقت زینب کو کسی کی ضرورت نہیں تھی میرے عزیز. جس وقت علی اکبر تھے اس وقت شہزادی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. اے میرے عزیز، 10 کے بعد تو روتی آئی زہرا، 10 کے بعد تو پیغمبر خدا جنت سے روتے ہوئے آئے ہیں. 10 کے بعد میں آج باب الحوائج کے ایک کسی مومن نے بھی خواہش کی، ان کی حاجت ہے، اس حاجت براری کے لیے باب الحوائج کے کرامات العباس نامی کتاب سے جو میں جب جاتا ہوں وہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نئی کتاب مارکیٹ میں کھلے گا. کرامات العباس اس کتاب کا نام ہے. اور اس پر خیر شہداء اور شہید پر پوری تفصیل دیکھنا چاہیں تو آیت اللہ محسن طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سیر و سلوک جو شہید مطہری اور آیت اللہ محسن طباطبائی اور امام خوینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تینوں اسلام کی مکتبہ اہل بیت کتاب کی شخصیات کی کتاب ہے سیر و سلوک اردو میں. آپ اس کو دیکھیے گا کہ شہداء جب بارگاہ الہی میں اپنی زندگی دے کر ہائی میں ضم ہو جاتے ہیں تو وہاں سے پلٹ کے خدا ان کو بھیج دیتا ہے بشریت کا ہاتھ تھام کے اوپر لے جانے کے لیے. یہ کہاں کہاں کس طرح سے مدد کرتے ہیں. اس پر شہداء کے سلسلے میں جتنی قرآنی آیات ہیں ان پر امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ محسن طباطبائی نے ایک سیر حاصل بحث کی ہے کہ شہداء کو خدا زندہ قرار دے رہا، کیا ان کو موت نہیں آتی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. گمان بھی نہ کرنا میری راہ میں ٹکڑے ٹکڑے جن کے جسم کے بکھر گئے، گمان بھی نہ کرنا کہ یہ میت ہے، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں. تو کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ اس موضوع پر میں نے گفتگو کی بھی ہے باب الحوائج میں. میں گفتگو کروں گا جب ولایت پر گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں ہاں انہیں زندہ رکھا تو کس مقصد کے لیے؟ چونکہ جب اپنی حیات واپس کر دیتے ہیں، حیات کل میں خدا کو واپس دیتے ہیں، تو کیا کہا قرآن کریم نے؟ جب مولائے کائنات کی قربانی کا ذکر آیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور پوری کائنات انسانیت میں ایک ایسا ہے جو بارگاہ الہی کی مارکیٹ میں آیا ہے اپنا نفس کو لے کر بیچنے کے لیے. مقابلے میں کیا لے رہا ہے؟ مرضات الہی. اور جب مومن کے نفس کی خریداری کی بات آئی تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ تو مولائے کائنات کے بارے میں. مگر جب مومنین کے بارے میں قرآن کہتا ہے تو قرآن کا ارشاد ہے کہ مومنین سے جب خدا نفوس کو خریدتا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے. مومنین کے نفس کو خریدتا ہے مقابلے میں جنت دیتا ہے. امیر المومنین کے نفس کو خریدتا ہے تو مقابلے میں جنت نہیں مرضات دیتا ہے، مرضات الہی دیتا ہے. تو اسی طرح سے شہداء کربلا. اب میں باب الحوائج کے سلسلے میں کتاب لے کے آیا تھا، میں اس میں 3-4 واقعے عجیب ترین واقعات ہیں. ایک بغداد کا واقعہ ہے اور ایک تہران کا واقعہ. تہران کا واقعہ ایک عیسائی کا واقعہ. آپ میں یہاں نہیں آ سکے گا ورنہ میں چاہتا تھا یہودی جو یہاں مونٹریال میں رہتا ہے اس کو بلا کے یہاں میں 5 منٹ تقریر کراتا کہ اب وہ جارج اس کا نام ہے، وہ ایک ایرانی عالم جو مجھ سے ملنا آیا تھا، اس نے اس کو پوری طرح اس پر کام کیا ہے. عرب یہودی ہے، لبنانی یہودی ہے، ماں یورپین ہے، باپ عرب ہے اور خود لبنان میں پیدا ہوا ہے. مگر ایک عالم، ایرانی عالم نے اس پر کافی توریت میں دکھایا کہ امام حسین کہاں کہاں ہیں. تو اس کی وجہ سے امام حسین سے ذرا متاثر تھا. مگر جب وہ افغانستان گیا ہے تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس وقت وہ زندہ اور صحیح و سالم اور بالکل توانا، یعنی جو جا رہا تھا تو طالبان نے اس کی اگلی گاڑی بھی اس کی حفاظت کے لیے 25 میرین بیک وقت مرے تھے امریکن. کہہ رہا کہ آگے تھے، ایک گاڑی آگے تھی ایک پیچھے تھی ہماری حفاظت کے لیے، اگلی گاڑی بھی گئی، پچھلی گاڑی بھی گئی.
دونوں گاڑیاں ختم ہو گئی اور آ کر طالبان نے نکال کے دونوں پر اس طرح سے گولیاں چلائی کہ ٹکڑے ٹکڑے بکھیر دیے، سب کے ٹکڑے ٹکڑے بکھیر دیے. اور میرے ساتھ 4 افراد تھے، میں بیچ میں لیٹا ہوں، 2 ادھر 2 ادھر، دونوں پر 40 گولیاں چلائی سر سے پیر تک، کہ مطمئن ہونے کے لیے کہ کوئی حرکت نہ ہو. میں بیچ میں ہوں، میری زبان پر صرف ایک نام تھا، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ. یہودی ہے، ماحول کا اثر، تربیت کا اثر. یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا، بس اس کے سوا میری زبان پر کچھ بھی نہیں تھا. مار کے قیمہ بنا کے چلے گئے اور میں ان کو نظر نہیں آ رہا. میں نے وہاں سے آ کے طے کیا، اے حسین، یہ زندگی تو نے دی ہے. میں یہودی صحیح مگر میں اپنی کمائی کا 25% اب تیرے نام پر دوں گا. یہ زندگی تو نے دی ہے. جہاز اس کا نام ہے. ایرانی عالم سے ملنے گئے، اس کو بلایا ملنے کے لیے. میں ملا اور مجھے دیکھ کے کہتا ہے، امام خمینی آپ کو دیکھ کے یاد آتے ہیں مجھے، میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں. ابھی مجھے اس وقت کہتے ہیں سید موسوی، اس وقت جو میری زندگی ہے، مجھے اس خدا کی قسم جس پر آپ بھی میں بھی یقین رکھتے ہیں، یہ زندگی حسین کی. میں نے یہ زندگی حسین سے مانگی. میرے سب مر گئے اور قیمہ بنا کے چلے گئے، میں ان کو نظر نہیں آ رہا. میری زبان پر ایک لفظ تھا، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ. بس اب میں آقا حسین نہیں، باب ہوائی کسی کی خواہش ہے، بالکل اسی سے ملتا جو عیسائی ہے، تہران میں پلا پڑا. صرف بچے جس والدے میں پڑھا تھا، یقیناً آپ 10 دفعہ میں کہہ چکا، ایران ہر قوم کا ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم جب گرتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ماں بھی باپ بھی ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ یا علی. ہمیں یہی سکھایا گیا، یا علی. جب بھی تکلیف ہو، یا علی. مگر ایرانی کہتے نہیں، وہ کہتے نہیں، یا علی نہیں کہو. علی نے گود میں ایک لال کو کائنات کی مدد کی، تو وہ یا ابو الفضل کہتے ہیں. وہ امیر مومنین کو آخر تک جب پہنچ جائے تب علی کو آواز دیتے، ورنہ علی کو آواز نہیں دیتے. کہتے ہیں علی نے پالا تو باب الحوائج کو پکارتے ہیں، یا ابو الفضل. ایک عیسائی ٹرک ڈرائیور عبد المسیح، گلستان جو ایران کا سرسبز اور پہاڑی علاقہ، وہاں سے یہ جو بڑے ٹرک ہوتے ہیں فل آؤٹ لوہے کو لے کے جا رہا، وہاں سے مشہد، اور اوپر سے نیچے پہاڑی کی طرف جب آیا تو ٹرک بالکل رم اس کے وہ ٹوٹ گئے، بریک ٹوٹ گئے. اب بریک ٹوٹ گئے اور ٹرک گیا کھائی کی طرف، اور کھائی میں گر جائے تو نہ ٹرک ملے نہ اس کی لاش ملے. یا مسیح، یا مریم. ٹرک کا اگلے پہیے جب باہر نکلے تو بے ساختہ زبان سے نکلا، یا ابو الفضل. وہیں پر ٹرک رک گیا. جب رک گیا اوپر سے آواز آئی، تم ٹھیک ہو؟ تم پیچھے لے آؤ. اب ٹرک کو پیچھے لے، سر سے اشارہ کر، سر سے اشارہ کر کے کہہ رہے تم ٹرک کو پیچھے لے. میں غور سے دیکھتا ہوں، نور ہے، نور. جب سر سے اشارہ کر کے کہا ٹرک پیچھے لے آؤ، میں نے کہا نہیں ٹوٹے، نہیں ٹوٹے، تم پیچھے لے آؤ. جب انہوں نے سر سے اشارہ کیا تو میں نے ٹرک کو اسٹارٹ کیا، بریک نہیں ٹوٹے، پیچھے لے کے آیا. مجھے پتا تھا بریک ٹوٹ گئی، بریک سب صحیح ہے. میں جب ٹرک کو پیچھے لے کے آیا تو ٹرک کو وہیں روکا، دوڑ کے گیا اوپر، اور پہاڑ کے اوپر وہ ہستی جب جا کے قدموں پر گرا. جیسے قدموں پر قدم بوسی کی، میں اٹھا، ہاتھوں کو میں آگے بڑھا، ہاتھوں کو پیچھے ہٹ گئے. کہا آقا آپ مجھے ہاتھوں کو کیوں نہیں چھوٹنے دیتے؟ اب اگلا جملہ یہیں روک کر، اب یہ ٹرین کو لے کے چلے مشہد. مشہد پہنچے، انقلاب کے بعد کی بات ہے، کوئی تاریخی واقعہ نہیں، ابھی کا انقلاب کے بعد کا.
مشہد میں امام رضا صاحب کے متولد تھے آیت اللہ تبسی، ہمیشہ ہر ہفتے 2 گھنٹے ٹی وی پر آتے ہیں. ان کا موضوع ہے حجت خدا آنے والی، یہ ان کا موضوع آیت اللہ ہے. اس موضوع پر 2 گھنٹے آ کے تقریر کرتے ہیں کہ اب امام زمانے کے آنے کا وقت آ گیا. یہ ان کا عنوان ہے. اس پر دلائل دیتے ہیں، پوری قرآن کریم کی آیات اور روایت کو لے کر آتے ہیں. ہر 2 گھنٹے، ہر ہفتے میں 2 گھنٹے آتے ہیں. آیت اللہ تفسیر ان کے پاس گئے، جا کے کہا آغا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو آغا نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ ٹرک چلاتے. تو میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. تم کیوں شیعہ ہوتے ہو؟ تم پڑھے لکھے ہو؟ نہیں میں ان پڑھ ہوں، پڑھا لکھا تھا تو ٹریک تھوڑی چلاتا. تو تم کیوں شیعہ ہوتے ہو؟ میں نے ابوالفضل سے بات. تو آغا کہتے ہیں کہ تم ابوالفضل کو جانتے ہو؟ میں نہیں جانتا. اللہ اکبر، جو جانتا بھی نہیں. تم نہیں جانتے؟ تم نے وعدہ کیسے کیا؟ آغا مجھے زندگی دی ابوالفضل نے. اب آغا کو تعجب ہوا، تجھے زندگی دی، تو جانتا بھی نہیں. تو آغا میں نے ان کو دیکھا، ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو زندگی دینے کے لیے ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. آغا کیا ہوا؟ میں ٹرک پورا سمندر میں گر رہا تھا نیچے، میں نے یا ابوالفضل میری مدد کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو آغا نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ آغا میں جب اوپر گیا، اوپر جا کے ان کے قدموں پر لیٹ کے قدم بوسی کیا، میں اٹھا اور میں آگے بڑھا. عقیدت مند آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کو چومو تو پیچھے ہٹ گئے. میں اور آگے بڑھا، میں ہاتھوں کو چوموں تو ایسا لگا جیسے ہاتھ نہیں ہے. آقا مجھے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے. تو آواز آئی اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میری معصوم بچی سکینہ پیاسے میرے ہاتھ ہوتے تو میرے معصوم بچے ایک ایک قطرہ پانی کے لیے نہ تڑپتے. میرے ہاتھ ہوتے تم میرے ہاتھوں کو چومنے کی کوشش نہیں کرو، بس تمہاری